بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. حکومت نے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی خود ہی انکوائری کی, خود ہی اس انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کا اعلان کیا, اور اب یہ جو سکینڈل ہے یہ حکومت کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن گیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے اس سکینڈل کی جو حتمی انکوائری ہے وہ کمپلیٹ ہونے تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, اور غلام سرور خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی وفاقی وزیر ہیں, اور انہوں نے بھی اس میں کہا کہ وہ کچھ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو غلام سرور صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اور آج میڈیا میں اس حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی آ رہی ہیں, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غلام سرور خان صاحب, وفاقی وزیر برائے ہوا بازی, اور اپوزیشن کے رہنما ہیں ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب. انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اسی حوالے سے, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے. سب سے پہلے غلام سرور خان صاحب سے بات کرتے ہیں. غلام سرور خان صاحب, پہلے بات تو یہ ہے کہ بڑا سمپل سا کویشچن ہے, ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جب میرا نام کلیئر ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا, تو آپ نے استعفیٰ نہیں دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی ایک اپنی سوچ تھی, ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا, اور ان کے فیصلے کو پارٹی میں کوئی سراہا بھی نہیں گیا, اور ان کے خلاف بھی رپورٹ میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں تھی. جی تو ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے ریزائن دے دیا, اور فار دا ٹائم بینگ ریزائن کیا ہے کہ انکوائری رپورٹ مکمل ہونے کے بعد, جو بھی انکوائری ہونی ہے اب مزید مکمل ہونے کے بعد اگر میں بے گناہ ٹھہرتا ہوں تو میں ری جوائن کر لوں گا. اچھا غلام سرور صاحب, جو انکوائری رپورٹ ہے, پتہ نہیں اس کو لیگلی ہم انکوائری رپورٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. 3 افراد کی انکوائری ٹیم تھی, اس میں سے صرف ایک بندہ جو ہے اس نے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی, باقی 2 نے علیحدہ علیحدہ رپورٹیں جاری کر دی ہیں. آپ کا بھی نام نہیں ہے, زلفی بخاری صاحب کا بھی نام نہیں ہے, لیکن جو آپ کا ریئیکشن تھا اس کے بارے میں میں سوال آپ سے کروں گا. ذرا آپ سنیں, آپ نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ کا ریئیکشن کس انداز کا تھا؟ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عزت پہ حرف آئے گا, مرنے کو ترجیح دیں گے, مارنے پہ ترجیح دیں گے. تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف, میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ, میرے کردار پہ, میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا, اسے چھوڑوں گا نہیں, کوئی بھی ہو. اچھا خان صاحب, اب سوال آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کو بڑے سالوں سے جانتا ہوں, میں نے آپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا. آپ کا غصہ جائز بھی ہو سکتا ہے, حد کی عزت کا دعویٰ کرنا آپ کا حق ہے, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں, جان لے بھی لیتے ہیں, کچھ ایسی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے لیکن آپ بتا نہیں پا رہے, کچھ بتائیں گے کہ وہ کیا سازش ہے جو آپ جس کی وجہ سے بہت غصے میں ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو ایک حوالے سے اس ساری صورتحال سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات کو تو میر صاحب آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور تمام سیاسی حلقوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے دور حکومت میں ایکولی ٹریٹ ہوتا ہے, چاہے گورنمنٹ ہے چاہے کوئی اپوزیشن ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ اٹھے, وہ کمپلینٹ ٹھیک ہے, وہ کمپلینٹ جائز ہے یا ناجائز ہے یا سنی سنائی ہے, لیکن اگر کوئی کمپلینٹ ہے, اس پہ کوئی ایکشن ہے, تو وہ ایکولی ہوتا ہے. اس میں دیکھ لیں کہ یہ فرسٹ ٹائم اپنے ہی دور میں اپنے ہی ایک پروجیکٹ, اپنے ہی لوگوں کے خلاف انکوائری, تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے, اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. پارٹیز کے اندر اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز بھی چلتی ہیں, کچھ لوگ کسی کے خلاف کسی کے حق میں, یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے, اور جسے میں بھی ایک حوالے سے, میں دیکھیں نا, کچھ عرصہ پہلے میرے بارے میں خبر آئی کہ میں نیب کے ریڈار میں آ گیا, تو میں نے کھڑا ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ میں ویلکم کہتا ہوں نیب کو, نیب کی انکوائری کو, اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور کریں, میری بھی انکوائری کریں اور میری تمام فیڈرل کیبنٹ کی بھی کریں, جس کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے سب کی کریں. لیکن جن لوگوں نے
35 سالوں میں 3 بار وفاقی حکومتیں اور 6 بار صوبائی حکومتیں انجوائے کی ہیں. اگر ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے تو وہ سٹ پٹاتے کیوں ہیں, چیختے کیوں ہیں اور چلاتے کیوں ہیں؟ تو ایک تو اکراس دی بورڈ, یہ تو ہماری حکومت کا ایک مسلمان اصول ہے کہ اس میں اپنے برائے ایک ہی تانے بانے ایک ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک میرا ایشو ہے, لیکن جی سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے, خدمت سمجھ کے کی ہے, اور ساری زندگی میں مجھ پہ الزام نہیں آیا سیاست میں, اور یہ الزام بھی اپنے دور میں آیا, میں فیس کر رہا ہوں. میں نے آج بھی پرائم منسٹر کو کہا کہ بالکل انکوائری آپ کروائیں, پروجیکٹ کی انکوائری کروائیں, اس کی الائنمنٹ کی انکوائری کروائیں, اس سے کس مالی مفادات. اچھا, یہ جو خبریں ہیں, یہ جو خبریں ہیں میڈیا میں ایپ سے کروائیں, ایف آئی ایس. خان صاحب, جو میڈیا پہ خبریں ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ نے کل پریس کانفرنس کی ہے یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, تو انہوں نے کیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے؟ نہیں, ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے سمپلی کہا یار کہ آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی تو آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے انہیں بھی بڑا سمپلی, بڑے آرام سے میں نے بھی انہیں کہا, میں نے کہا جی ایک تو ٹھیک ہے انکوائری رپورٹ میں میرا نام نہیں تھا, لیکن یہ ایک ایشو اس طرح کا بن گیا تھا کہ مختلف میڈیا ہاؤسز میں ڈسکشن, آپ کا حوالہ میں نے دیا, رؤف کلاسرا کا حوالہ دیا, ندیم ملک کا حوالہ دیا, اور پھر یوٹیوب میں بھی مختلف لوگ, اور پھر سب سے بڑھ کے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا. میں نے کہا جی اس کے بعد میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ جو ہماری ایک حریف جماعت ہے اور جس کا اپنا دامن داغدار ہے اور کوئی اس سے بچا نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اٹھ کے میرے بارے میں بات کریں, میرے گھر کے بارے میں بات کریں, میرے خاندان کے بارے میں بات کریں, تو میرے میں اگر کچھ جذبات تھے, غصہ تھا, تو چور اٹھ کے مجھے چور کہہ رہے ہیں. چلے جن کا دامن داغدار ہے, لوان ہے, اور جن کا کوئی ساری دنیا میں جن کی کرپشن کے لوٹ مار کے چرچے ہیں, وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور بغیر جانچے, بغیر کسی چیز کی پڑتال کیے ہوئے کہ میں اور میرا بھائی کاروبار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے. احسن اقبال صاحب, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود ہی انکوائری کرتی ہے اور پھر انکوائری کا اعلان بھی کرتی ہے, اور ان کے جو وزیر صاحب ہیں وہ ہمارے سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ اسی طرح کی انکوائری کرتے ہیں جیسے انہوں نے چینی سکینڈل کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے آٹا سکینڈل کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے دوائیوں کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے تیل کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے LNG کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے BRT کی انکوائری کی. سوال یہ ہے حامد میر صاحب کہ جب سارے حقائق عوام کے سامنے آ جائیں, اور میں اس کو کریڈٹ دوں گا میڈیا کو کہ یہ پاکستان کے میڈیا میں اس کے باوجود کہ اتنی سینسرشپ ہے, ایسے صحافی موجود ہیں کہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آزادانہ طور پہ عوام تک یہ حقائق لے کر آتے ہیں. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو مارچ 2018 میں اپروو ہوا, اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو چائنا کا ہے اس نے اس کے لیے فائنینسنگ کی حامی بھری, اور نیسپاک نے اس کو ڈیزائن کیا, اور یہ ہمارے حکومت کے آخری سال میں 26 کلومیٹر کے اوپر یہ رنگ روڈ ڈیزائن ہوئی تھی. اور اس کے بعد چائنیز جو ہیں وہ اس حکومت کے پیچھے پھرتے رہے کہ ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اور یہ اس کی اپنی بدنیتی کے اوپر لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے. اور میں شروع دن سے کہتا رہا ہوں کہ دس از اے گورنمنٹ آف فرینڈز آف عمران خان. عمران خان صاحب لوگوں کو نوازتے ہیں, لوگوں کو فائدے دیتے ہیں, اور پھر ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اور یہ تو ٹیکس کے اندر بھی ان کے چیئرمین نے کہا. عمران خان صاحب نے خود انکوائری کا حکم دیا. انکوائری کا حکم انہوں نے تب دیا کہ جب یہ بات لوگوں کو منظر عام پر آ گئی. دیکھیے یہ اب ریکارڈ آ گیا ہے نا, اب ریکارڈ میڈیا کے سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود صدارت کی, اور اس رنگ روڈ کو CDA کے جورسڈکشن میں لا کر اسلام آباد سے ملحقہ کچھ زمین کو بھی فائدہ دینے کے لیے الائنمنٹ کو تبدیل کیا. 26 کلومیٹر سے 46 کلومیٹر آپ نے الائنمنٹ کو بڑھا دیا. اسی طرح جو اٹک کی طرف لوپ گیا اس کے اوپر جو لوگ اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں, اب یہ زبان زد عام ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں, اس کی آزادانہ انکوائری نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہیں, میں آپ کو ابھی وہ منٹس آف دا میٹنگ دے دیتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی
اور جس میں اس کی الائنمنٹ بدلنے کے منظوری کے فیصلے کیے گئے. تو جب عمران خان صاحب خود انوالو ہیں اس کی الائنمنٹ تبدیل کرنے کے فیصلوں کی منظوری انہوں نے خود دی ہوئی ہے, تو کیسے شفاف اچھا, اس انکوائری ہو سکتی ہے؟ کا خان صاحب اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود اس کی الائنمنٹ میں تبدیلی کی منظوری دی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پنجاب میں گزشتہ 35 سالوں سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم 2017 یا 18 کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں اس کی اپروول ہوئی. اگر یہ کرنے والے ہوتے تو نہ تو یہ 85 کے دور میں کر سکے, نہ 88 کے دور میں کر سکے. 6 ٹینیورز گزر گئے, صرف ایک ابتدائی سروے ہوا, الائنمنٹ ڈسکس ہوئی, کنسیپٹ پیپر تیار ہوا, چائنیز نے ولنگنس شو کی, اس کی اپروول نہیں ہوئی. کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی اپروول ہوئی ہو. دوسری جو لینتھ کا کہہ رہے ہیں کہ لینتھ 26 کلومیٹر نہیں تھی, اس وقت بھی روات سے لے کے ٹھلیاں انٹرچینج تک 38 کلومیٹر تھی. عمران خان صاحب نے کہیں اپروول اس بات کی نہیں دی. انہوں نے تو اپروول دی کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سنجانی اسلام آباد روڈ, اسلام آباد کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کی انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی اور اس کی انہوں نے اپروول بھی دی.